اب یہ بتائیے، حضور خود حسین و جمیل ہیں، چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں، اور پھر اس پر مسکرا رہے ہیں، سامنے والے کا دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ بظاہر حضور کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ سب کچھ ہے۔ قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، فضیلت، شان، درجہ، ان کے مقام کی بلندی کو بیان کیا ہے۔ میں نے جو نون والقلم کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے انتہائی اونچے مقام پر فائز ہیں۔ بتاؤ، جس کے اخلاق کی تعریف اللہ تعالیٰ کریں، جو اخلاق پیدا کرنے والے ہیں، اخلاق بنانے والے ہیں، اس کے اخلاق کی، اس کے کردار کی، اس کے سیرت کی کتنی عظمت ہوگی، کتنی بلندی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول پاک، آپ اخلاق کے انتہائی اونچے مقام پر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھیں گے اور آپ کے مخالف بھی دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ بھی دیکھیں گے اور آپ کے مخالف بھی دیکھیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ کون ہے جس کے اندر پاگل پن ہے، کون ہے جو دیوانہ ہے، کون ہے جو تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ دیکھ لیں گے اور آپ کے مخالفین بھی دیکھ لیں گے۔ بتائیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے عظیم اور بڑے ہی اہم انداز سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا، اور یہ بھی بیان کیا کہ آپ کی محبت کرنے والا کامیاب ہے، آپ سے تعلق رکھنے والا کامیاب ہے، اور آپ سے تعلق نہ رکھنے والا، آپ سے دوری اختیار کرنے والا، آپ کی عظمت و شان کو نہ سمجھنے والا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ دیکھیے حضور کے اخلاق کتنے اونچے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اپنے گھر میں ہوتے تھے، اور گھر میں کوئی تکلیف ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، جب ہم اپنے گھر سے اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے جاتے تھے اور حضور مسکرا کر ہم سے مل دیتے تھے، تو ہماری ساری تکلیفیں دور ہو جاتی تھی، سارا غم ختم ہو جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے، کوئی بھی اگر آپ سے ملتا، کسی بھی وقت ملتا، تو آپ اس سے مسکرا کر ملتے تھے۔ اب یہ بتائیے، حضور خود حسین و جمیل ہیں، چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں، اور پھر اس پر مسکرا رہے ہیں، سامنے والے کا دل باغ باغ ہو جاتا تھا، خیریت پوچھتے تھے، اور اس کو اس کے گھر کے سلسلے میں اچھا مشورہ دیتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ جب کسی سے حضور مصافحہ کرتے تھے، دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے، اور جب تک سامنے والا ہاتھ نہیں کھینچتا تھا تب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے۔ کسی سے گفتگو کرتے تھے تو پورے طور پر اس سے متوجہ ہو کر گفتگو کرتے تھے، یہ نہیں کہ بات کر رہے ہیں ان سے اور دیکھ رہے ہیں ادھر، بلکہ جس سے گفتگو کرتے تھے پورے طور پر اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ مدینے میں کوئی بیمار پڑتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کے گھر جاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس دنیا میں کوئی مصروف نہیں ہے، حضور سے زیادہ کسی کو کام نہیں، دن بھر دین کی تبلیغ کرنا، رات بھر اللہ کی عبادت کرنا۔ چنانچہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کو دن میں بہت سارا کام ہوتا ہے اور رات میں اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ دوستو بالکل مصروف ہیں، اس کے باوجود کوئی بیمار پڑتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن ایک یہودی لڑکا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے بیٹھتا تھا، 2-3 دن سے وہ نہیں آیا، تو حضور نے پوچھا وہ لڑکا جو یہودی آتا تھا وہ کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو بیمار ہو گیا۔ اب یہ سننا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے گھر جاتے ہیں اس کو دیکھنے، یہودی کے گھر جاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ بچہ جو اب بالغ ہونے کے قریب تھا، گھر میں پردہ کرا کر اندر جاتے ہیں، وہ لڑکا سویا ہوا ہے اور یہودی ہے، حسین و جمیل خوبصورت بچہ، چاند جیسا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اگر یہ اسی کفر پر مر جاتا ہے تو یہ چاند جیسا چہرہ جہنم میں جائے گا۔ آپ نے سوچا اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اس نے میری خدمت کی ہے، اس خدمت کا بدلہ لینا چاہیے۔
چنانچہ شان رحمت للعالمین جوش میں آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے کہا بیٹے کلمہ پڑھ لے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد, کلمہ پڑھ لے تو جنت میں چلا جائے گا. وہ لڑکا کلمہ پڑھنا چاہتا تھا لیکن اس کا باپ یہودی وہیں کھڑا تھا. اس نے سوچا کہ اگر میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, یہ میرا باپ یہودی اسی حالت میں جاکنی کے عالم میں ہے, مجھے مارنا شروع کر دے گا. تو ڈر رہا تھا, ڈرتے ڈرتے اپنے باپ کی طرف نظر کر کے دیکھتا ہے, یعنی اجازت چاہتا. باپ کہتا اتی ابو القاسم, اے بیٹے محمد کی بات مان لے. ذرا دیکھیے وہ یہودی ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس یہودی کے گھر ہدایت پہنچ جاتی ہے. چنانچہ جب باپ کی اجازت ملتی ہے تو وہ لڑکا کلمہ پڑھتا, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اور اس کا تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو جاتا. حضور صحابہ سے کہتے ہیں اب اس کو اپنے ہاتھ میں لے لو, تم کفن دفن کرو, یہ مسلمان ہے, یہ صحابی ہو گیا ہے, یہ اب کافر نہیں ہے. چنانچہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کی برکت سے, اس بیمار کے گھر جانے کی برکت سے جو ہے ایک ہمیشہ ہمیش کا جہنمی ہمیشہ ہمیش کا جنتی بن جاتا ہے. حدیث میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا. بتاؤ اس بچے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. اسی طرح سے جب کوئی مرتا تھا, مدینے میں کسی مسلمان کا انتقال ہوتا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پہ جاتے تھے, خود نماز جنازہ پڑھاتے تھے اور جنازے کے بعد اعلان کر دیتے تھے کہ یہ جو مرا ہے اس نے اگر جائیداد چھوڑی ہے, اس نے مال چھوڑا, اس کے ورثہ کا ہے, اگر اس کے اوپر قرض ہے تو میرے ذمے. بتائیے ہر مسلمان کا قرض اپنے ذمے لے رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جب کسی مسلمان کا قرض گوارا نہیں ہے, قرض میں پھنسنا اسے حضور کو گوارا نہیں ہے, تو کیا ہمارا جہنم میں جانا حضور کو گوارا ہوگا؟ نہیں گوارا ہوگا. انشاءاللہ میدان محشر میں سفارش فرمائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہر مسلمان کی سفارش فرمائیں گے, ہر مسلمان کی طرف نظر توجہ ہوگی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوستو, حضور لوگوں سے ایسی گفتگو کرتے تھے ان کا دل خوش ہو جائے. آج کل کچھ لوگ یہ ہیں دل آزاری کرتے ہیں, دل کو ستاتے ہیں. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا, دل کو آرام پہنچاؤ, دل کو سکون پہنچاؤ, دل کو خوش کر دو. اور دل کے خوش کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی عبادت قرار دی ہے. چنانچہ ایک دن حضور مسجد میں جا رہے تھے, راستے میں حضور کی سگی پھوپھی حضرت صفیہ ملی. پھوپھی نے کہا, پھوپھی نے سوچا یہ بھتیجا مل گیا ہے, رسول پاک ہے, پیغمبر خدا ہے, یہ ان سے دعا کرا لو. چنانچہ کہتی ہیں بھتیجے دعا کرنا کہ اللہ تمہاری بوڑھی پھوپھی کو جنت دے دے, بوڑھی پھوپھی کو جنت دے دے. حضور نے کہا پھوپھی بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی, بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. اب یہ کہہ کر حضور مسجد میں چلے گئے, پھوپھی وہیں کھڑی ہو کر رونے لگی. جب نماز سے فارغ ہو کر آئے, گھر میں گئے تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ نے پھوپھی کو کیا کہہ دیا کہ پھوپھی رو رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھوپھی کے پاس آئے, کہا پھوپھی کیوں رو رہی ہیں؟ کہا جب جنت میں نہیں جانا ہے تو روؤں گی نہیں تو کیا ہنسوں گی؟ تم نے کہہ دیا جنت میں نہیں جائیں گے بوڑھی ہوتے. حضور فرماتے ہیں وہ پھوپھی جو ہے 72 سال کی بوڑھی ہو کر جنت میں نہیں جاؤ گی, 33 سال کی جوان ہو کر جنت میں جاؤ گی. بتاؤ, دل خوش کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس سواری کے لیے اونٹ نہیں ہے, آپ مجھے کوئی اونٹ دے دیں. دوستو میں آپ کو بتا دوں, کوئی صحابی اس کو جو ضرورت ہوتی تھی وہ آ کر